السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، آپ کی نظر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ عمومی طور پر جن لوگوں کی عقیدت رکھتا ہے، جن لوگوں کی عقیدت میں مبتلا ہے، آج ان کی عقیدت ان کا عقیدہ بن چکا ہے۔ یعنی جس سے وہ عقیدت رکھتے ہیں اس کی ہر بری بات بھی ان کو اچھی لگنی شروع ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہے اس کو وہ میٹھی لگتی ہے۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو مادے رکھے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ تو انسان اچھے بول بھی بول لیتا ہے اور برے بول بھی بول لیتا ہے، یہ دونوں مادے اس کے اندر رکھے۔ اگر آپ کسی کی عقیدت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف سچ ہی بول سکتا ہے، وہ تو انبیاء کی صفات ہے، وہ تو فرشتوں کی صفات ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف گندے بول ہی بول لیتا ہے، اس کو اچھائی آتی ہی نہیں، وہ تو شیطان ہے، وہ تو شیطان کی صفات ہے۔ تو ایک عقلمند آدمی اور دانشور آدمی ہمیشہ اپنی عقیدت کو عقیدت ہی رکھتا ہے اور اعتدال کی راہ اپناتا ہے۔ قطع نظر اس گورنمنٹ کے اور تمام پولیٹیشنز کے، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان قیام عمل میں آیا تو یہ پاکستان کا مارز وجود، یہ پاکستانی عوام کے آباء و اجداد کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد کا ایک صلہ ہے۔ جب بھی یہ دن آتا ہے تو نہ صرف یہ دن ہمیں اس 14 اگست کی خوشی کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اس جد و جہد، ان کے نظرے، ان کے مقاصد، ان کی سوچ اور ان کی فکر کو یہ دن اجاگر کرتا ہے کہ ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو عمل تھا، ان کی جو جد و جہد تھی، یعنی انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ اچھے سوچتے ہیں، اچھی فکر ہے، ان کے نظریات بھی اچھے ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو عملی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ، بلکہ آج ہمارے ہر فرد کے پاس دوسروں کے خلاف تو بہت سارے تحفظات اور تنقیدات ہوں گی، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا کیا یہ تحفظات اور یہ تنقیدات میرے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ احساس مر چکا ہے ہر ایک کے اندر سے۔ آج اگر ہر معاشرہ اور ہر طبقہ یہ سوچے کہ اس معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، کیا وہ اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، کیا ان کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں، وہ اس چیز کو اگر سوچے، وہ اس منصب کو، اپنے منصب کو پہچانے، اپنے منصب کی قدر کرے، احساس ذمہ داری کو جانے، اس کے اندر احساس پیدا ہو، تو وہ کہا جاتا ہے
کہ افراد سے ایک معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے ایک نیشن بنتی ہے، تو پھر دور نہیں ہے کہ پاکستان خوشحال، پرامن اور عدل و انصاف اور مساوات سے مزین پاکستان ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین، اپنے فاؤنڈرز کی، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جد و جہد اور اپنی قربانیاں دی، اور ان کے جو مقاصد تھے، ان کے جو نظریات تھے، ان کی جو فکر تھی، آج ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نظریات، ان مقاصد اور ان کی فکر کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔